قیامت آ سکتی ہے عمران خان ایسا نہیں کہہ سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے نواز شریف ایسا نہیں کہہ سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے پیپل پارٹی والے نہیں کہہ سکتے. یہ صرف علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اور اس کے بعد اب حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. حافظ سعد رضوی صاحب نے بہت زبردست ایک بات کی ہے جو ہمیشہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے. آج سعد رضوی صاحب کے منہ سے سن کے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور آپ لوگوں نے یہ ویڈیو کلپ جتنے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، ویسے تو سب سیاسی جماعتوں کے لیے ہے لیکن بالخصوص پی ٹی آئی کے سپورٹر، کیونکہ عمران خان اسلامی ٹچ دیتا ہے، آپ لوگوں نے صرف انہیں دکھانا ہے کہ یہ جو الفاظ سعد رضوی صاحب بول رہے ہیں آپ اپنے لیڈر کے منہ سے یہ الفاظ بلوا کے دکھا دو، پھر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اس کے اوپر بات کریں گے. دوسرا سینئر اینکر پرسن نصر اللہ ملک صاحب، اس نے بہت زبردست تجزیہ کیا ہے، ٹھیک ہے جیسا بھی کیا ہے، لیکن اس نے تجزیے میں تحریک لبیک کی ہی آواز ہے. جو تحریک لبیک والے کہتے ہیں وہی بات آج سینئر اینکر پرسن نصر اللہ ملک نے کی ہے، وہ رکھوں گا. تیسرے نمبر پہ ناظرین، جو خاص کر اس ٹائم زمان پارک میں فحاشی، بے غیرتی اور گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ عوام کو کس طرح ایک سوچی سمجھی پری پلان طریقے سے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں. ناظرین میرے دوسرے چینل کو بھی مہربانی کر کے ایم ڈی آفیشیل میں جائیں، وہاں بھی سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو بھی وہاں اچھی اچھی ہیں وہ بھی دیکھیں. ناظرین سب سے پہلے آپ زمان پارک کا دیکھو، کیونکہ پھر چین ہی اس طرح بنتا ہے. آپ سب سے پہلے دیکھو کہ زمان پارک میں کیا ہو رہا ہے، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں. بھی نہیں آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کے آگے ہماری مجبوریاں ہیں. لیکن خان نے کیا کہا تھا؟ خان نے کہا تھا مسلمان ہے، ہمارا ایمان ہمارے اللہ رب العزت پہ ہے جو ہماری رزق کا بھی مالک ہے، ہماری جان کا بھی مالک ہے. ہم کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، یہ قوم جھکے گی نہ عمران خان جھکے گا. ہم انشاءاللہ پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے. ناظرین یہ ایک یوتھیا یوٹیوبر ہے جو نیا پاکستان ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. جہاں بھی یہ نئے پاکستان والا حسنین جہاں بھی جاتے ہیں یہ اس کا انٹرویو ضرور لیتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی روانگی سے بولتا ہے اور قومی یوتھ یہ سمجھتی ہے کہ جو آدمی روانگی سے بولتا ہے وہ سچ بول رہا ہے. لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، عوام کو گمراہ کر رہا ہے. کہ وہ پی ڈی ایم کے اوپر اعتراض کر رہا تھا کہ یہ امریکہ کے غلام ہیں، یہ امریکہ کے آگے بات نہیں کر سکتے. ہمارا جو لیڈر تھا وہ امریکہ کو کہتا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، رزق ہم کو اللہ کی ذات دینے والا ہے. وہ بڑی تو ہمارا جو لیڈر ہے نا وہ بڑا سچا عاشق رسول ہے. تو اس کی جو روانگی سے جب بول رہا تھا تو قومی یوتھ سمجھتی ہے کیا بات ہے یار، کتنی زبردست بول رہا ہے. تو ناظرین سنو کہ سینئر اینکر پرسن نصر اللہ ملک کیا کہتا ہے عمران خان کے بارے میں، جو اس کی امریکہ کی پالیسی تھی اس کے بارے میں. وہ نصر اللہ ملک جو تجزیہ کر رہا تھا وہ بات کر رہا تھا جو ہمیشہ سے تحریک لبیک کرتی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت آ جائے گا کہ میڈیا کی مجبوری بن جائے گا تحریک لبیک کا ذکر کرنا، تحریک لبیک کے موقف کو سامنے لے کے آنا. تو سنو کہ نصر اللہ ملک کیا کہتا ہے، پھر عمران خان کیا کہتا ہے، یہ دونوں سنو. سوال یہ ہے کہ میں نے پوچھا کہ وہ کون سا میرے لیڈر عمران خان صاحب کام کر رہے تھے جس وجہ سے امریکہ کو جو ہے وہ اتنی کوشش کرنی پڑی ہوتی. صدقے جاؤں میں چودھری پرویز بھائی صاحب کے، انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ امریکہ، میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. یعنی آپ مذاق نہ کریں اس قوم کے ساتھ، یا خدا کے لیے یہ پوری قوم آپ سے کہہ رہی تھی سفیر کو نکالو، سفیر کو نکالو. آپ کی فیملی کام رہی تھی، آپ کے جب یورپی یونین کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کر سکتے. ان کی ویڈیوز دکھائیں، ان کے جلسوں میں دکھائیں، خدا کی قسم. بیسر کو واپس بھیجو. تو اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کو کیا فرق پڑے گا. سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا ہمارے ملک کو کہ بڑی مشکلوں سے ہماری معیشت اٹھ رہی ہے. بڑی دیر کے بعد پاکستان کے اندر انڈسٹری اوپر جا رہی ہے. ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ یہ لوگ کتنے گمراہ لوگ ہیں اور لوگوں کو کس طرح گمراہ کر رہے ہیں، اور یقین ہمارے ناظرین کہ جس دن پی ٹی آئی والوں نے عقل سے سوچنا شروع کیا تو پاکستان میں عمران خان کا کوئی نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ لوگ صرف بیوقوف ہیں اور ان کی پالیسی یہی ہے کہ عمران خان کے الفاظ سننے ہیں، کسی مخالف کے سننے ہی نہیں ہے.
تو نصراللہ ملک کیا کہہ رہا ہے، اور آگے میں عمران خان کا کلپ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. کئی بار میں اس کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں کہ جتنی غلامی عمران خان نے امریکہ کی ہے کسی نے نہیں کیا ہے. ہاں، یہ جو یوتھیا بول رہا تھا یہ ٹھیک بول رہا تھا. کچھ دن پہلے عمران خان کا ایک بیان ہے کنٹینر کے اوپر قوم یوتھ کو بے وقوف بنانے کے لیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم امریکہ سے نہیں ڈرتے، رزق اللہ کی ذات دینے والا ہے، جان اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ بالکل عمران خان نے بولا ہے. کب بولا؟ کنٹینر کے اوپر. اس لیے آج سے کچھ عرصہ پہلے حافظ سعد رضوی صاحب نے مبشر لقمان کو ایک انٹرویو دیا تھا. اس انٹرویو میں مبشر لقمان نے کہا تھا حافظ سعد رضوی صاحب کو کہ عمران خان آپ نے صرف فرانس کو للکارا ہے، عمران خان پورے امریکہ کو، یورپی یونین کو للکار رہا ہے. تو حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ یہ منافق اعظم ہے، اس کے للکارنے کا اب فائدہ نہیں ہے. جب یہ کرسی میں تھا نا تب یہ للکارتا تو معلوم پڑتا، لیکن اب بھی یہ کنٹینر پہ للکار رہا ہے اور سفارت خانے میں جا کے معافی مانگ رہا ہے. اس کی تصدیق وفاد چودھری نے بھی کیا ہے کہ ہم 5 بار امریکی سفیر کو جا کے ملے ہیں. اور قومی یوتھ کو یہ نظر نہیں آتا ہے. کیوں نہ ہم کہیں کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ فتنہ گر لوگ ہیں، یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، اور فتنہ جتنا جلدی ختم ہو اتنا ہی ملک کو فائدہ ہے. اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کیا چیلنج کیا ہے، وہ بھی ہم اپنی ذات کے لیے نکلے ہیں، ہم اپنی پرموشن کے لیے نکلے ہیں، تو ہم بھی دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں ذلیل کر کے مارنا، ہماری لوگوں کے دلوں سے ہماری محبت نکال کر نفرت ڈال دینا. لیکن اگر ہم اپنے نظریے میں مخلص ہیں، ہم سچے ہیں، تو یا اللہ ہمیں ان کے سامنے کبھی ذلیل نہ کرنا، بلکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی ذلت مقدر کرنا. آپ لوگوں نے خاص کر پی ٹی آئی سپورٹر یوتھیوں کو دکھانا ہے کہ آپ کے عمران خان کو رات کو قبض ہو جائے نا، صبح ٹی وی میں آ کے بیٹھ دیتا ہے کہ میرے خلاف سازش ہو گئی ہے. آپ لوگوں نے صرف اتنا کہنا ہے کہ آپ لوگوں میں تھوڑی سی بھی شرم ہو، تھوڑی سی بھی حیا ہو، تو عمران خان کے یہ کوئی 2 الفاظ میڈیا میں دکھا دو کہ عمران خان نے کہا ہو کہ یا اللہ اگر میں اپنے نظریے کے ساتھ مخلص نہیں ہوں تو مجھے ذلیل کر دینا. کہہ سکتا ہے عمران خان؟ قیامت آ سکتی ہے عمران خان ایسا نہیں کہہ سکتا ہے. قیامت آ سکتی ہے نواز شریف ایسا نہیں کہہ سکتا ہے. قیامت آ سکتی ہے پیپل پارٹی والے نہیں کہہ سکتے. یہ صرف علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اور اس کے بعد اب حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ یا اللہ اگر ہم اپنے نظریے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو ہمیں ذلیل کر دینا. اور عمران خان کا پورا نظریہ ہی یو ٹرن کے اوپر مبنی ہے، دھوکے اور منافقت کے اوپر مبنی ہے. وہ کیسے ٹی وی میں آ کے کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ اگر ہم اپنے نظریے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو ہمیں ذلیل کر دینا. ابھی تو میں پوری ویڈیو اسی کے اوپر بنائی ہے کہ یہ قوم یوتھ کو کس طرح بے وقوف بنا رہا ہے کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں، اور یہ سب سے بڑا امریکہ کا حامی ہے. تو ناظرین جب بھی ہم بات کرتے ہیں ثبوت کے ساتھ کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن جو قوم یوتھ ہے نا، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ عقل ان کو چھو کر بھی نہیں گئی ہے. عقل شعور تو ان سے دور دور تک ان کا واسطہ نہیں ہے. یہ انتہائی پرلے درجے کے بے وقوف اور جہل لوگ ہیں جن کے اوپر صرف عمران خان کا بھوت سوار ہے. اور اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اور یہ مقبول جان جب ابھی تو وہ عمران خان کا بہت دیوانہ ہو گیا ہے، ابھی تو وہ اپنے الفاظوں میں عمران خان کی طرح یوٹرن بھی بہت لے لیتا ہے. اس سے اور یہ مقبول جان نے کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ عمران خان نبوت کا دعویٰ کر لے تو پی ٹی آئی والے اس کے اوپر بھی ایمان لے کے آئیں گے. یہ اس اور یہ مقبول نے کہا تھا جو عمران خان کا اس ٹائم دیوانہ ہے. تو رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے فتنے سے قوم کو محفوظ رکھے، ہمارے ملک کو محفوظ رکھے اور ہمارے اسلام کو محفوظ رکھے، نہیں تو یہ لوگ سب کچھ تباہ کر دیں گے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.